بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ KMS کوہوٹا مواصلاتی سلسلہ تدریس میں خوش آمدید۔ آج 7 جولائی 2020 بروز منگل کو آپ کی اسلامیات کی کلاس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں آپ کی میم رمیسہ۔ بچوں، جن ذرائع سے ہم استفادہ کریں گے ان میں بنیادی ماخذ ہے آپ کی کتاب، اور ثانوی ماخذ ہے انٹرنیٹ، واٹس ایپ اور دیگر برقی ذرائع جن سے استفادہ کر کے پریزنٹیشن تیار کی گئی ہے۔ آج کی اچھی بات، بڑوں کی بات مانیں۔ آج ہم پڑھیں گے روزے کا تعارف اور اہمیت۔ کل آپ نے صفحہ نمبر 24 پڑھا، آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 25 اور سوال نمبر 4 اور 5 کریں گے۔ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کیا پڑھا۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے؟ کیا روزہ سب پر فرض ہے؟ ویری گڈ، آپ مجھے ان کے جوابات واٹس ایپ میں دیں۔ مقاصد تدریس یہی ہے کہ آپ روزہ رکھنے اور کھولنے کے اوقات جان سکیں گے اور روزے کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں گے۔ آپ نے اپنی لکھائی اور تلفظ پر غور کرنا ہے۔ روزے کے فوائد شروع کرنے سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ ہم روزہ کس مہینے میں رکھتے ہیں؟ روزے کے ذریعے پرہیزگار کیسے بن سکتے ہیں؟ صفحہ نمبر 25 نکال لیں، ہم پڑھیں گے روزے کی فوائد۔ روزہ اپنے اندر بہت سے فوائد رکھتا ہے۔ اس کے چند فوائد درج ذیل ہیں۔ پہلا فائدہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے دل میں تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا کرتی ہے۔ اب تقویٰ اور پرہیزگاری کیسے پیدا کرتی ہے؟ وہ اس طرح کہ انسان جو ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے تو پرہیزگار بن جاتا ہے، نیک بن جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ روزہ رکھ کر انسان کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اسے دیکھ رہا ہے۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ گویا روزہ برائیوں اور گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ ڈھال کسے کہتے ہیں؟ پروٹیکٹڈ شیٹ جو ہوتی ہے نا، جو پروٹیکٹ کرتی ہے، جو حفاظت کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں ڈھال، ٹھیک ہے؟ اور روزہ جو ہے اسی طرح گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، ہمیں بچا دیتے ہیں گناہوں سے۔ اب جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو کوئی غلط کام نہیں کرتے نا، کوئی گناہ کا کام سرزد نہیں کرتے، تو روزہ ہمیں گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ تیسرا فائدہ ہے کہ روزہ رکھ کر انسان سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ اس طرح اس کے دل میں غریب لوگوں کی بھوک اور پیاس کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ وہ ایسے لوگوں سے ہمدردی کا برتاؤ کرتا ہے اور اپنی حیثیت کے مطابق ان کی مدد کرتا ہے۔ بچے، جب ہم بھوکے رہتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ غریب لوگ بھوکے ہیں تو وہ کتنی مشکل سے اپنا گزر بسر کر رہے ہیں، ہے نا؟ تو ان کی بھوک کا احساس پیدا ہوتا ہے اور پھر ان سے ہمدردی کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ آپ سب بچوں نے بھی لازمی ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ روزہ گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب انسان جو ہے وہ پرہیزگار بن جاتا ہے تو وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ روزے کے باعث انسان صحت مند ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بہت سی بیماریوں سے بچا لیتا ہے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ روزے دار مقررہ وقت پر سحری کرتا ہے اور مقررہ وقت پر افطاری کرتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو وقت کا پابند اور نظم و ضبط کا عادی بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ وقت کی پابندی کرتا ہے نا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم افطاری کا وقت ہو گیا تو روزہ افطار نہ کریں، یا ابھی افطاری کا وقت ہوا ہی نہیں ہے اور ہم روزہ افطار کر لیں، ایسے نہیں ہوتا نا۔ اس طرح ہم وقت کی پابندی سیکھ لیتے ہیں۔ اور ساتواں فائدہ یہ ہے کہ روزے کے ذریعے انسان اپنی بھوک پیاس، زبان اور خواہشات کو قابو میں رکھنے کی مشق کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کھانا نہیں کھاتا نا اور اپنی دیگر نفسانی خواہشات سے بھی رک جاتا ہے، تو وہ ایک مشق کر رہا ہوتا ہے۔ رمضان المبارک بہت عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں عبادت کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں رمضان کے روزے ذوق و شوق سے رکھیں، ذوق و شوق سے، پورے شوق سے، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور برے کاموں سے خود کو بچائیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہم گناہ والے کام نہ کریں، نیک کام کریں، کیونکہ اس مہینے میں ثواب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، ہر نیک کام کا ثواب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اپنی کاپیاں کھول لیں اور اوپر جماعت کا کام لکھیں، عنوان لکھیں روزے کا تعارف اور اہمیت، تاریخ ڈالیں اور سوال لکھیں روزے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ جواب:
روزے دار کے لیے بہت اجر و ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کا اجر دوں گا۔ ٹھیک ہے بچوں، اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کا اجر دوں گا؟ وہ اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتے ہیں نا۔ جب ہم بھوکے رہتے ہیں تو کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا ہوتا ہمیں، اگر ہم چھپ کے کچھ کھا لیں، نہیں نا، تو ہم روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں، اس لیے کچھ نہیں کھاتے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں خود اس کا اجر دوں گا۔ ٹھیک ہے، اب ڈائری نوٹ کریں۔ سوال نمبر 5، روزے کے فوائد لکھیں۔ ٹھیک ہے، جماعت کا کام آپ نے یاد کرنا ہے اور روزے کے فوائد بھی یاد کرنے ہیں، اور گھر کا کام یہ لکھنا بھی لازمی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ نے لکھنا اس طرح سے ہے جس طرح آپ کو ابھی اسکرین پر پیج نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں اطراف حاشیہ لگائیں، اصلاحی کالم بھی لازمی بنائیں۔ سب سے پہلے گھر کا کام لکھیں، روزے کا تعارف لکھیں اور سوالات لکھیں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیں۔